پھر انصار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے غمگین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردانی کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یہ انصاری خواتین اور مرد مسجد میں جمع ہو کر رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، باہر آئے۔ ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور مٹیالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد، لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور انصار کی تعداد میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ بہت ہو جائیں گے لیکن انصار کم ہو جائیں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ جو کردار انصار نے ادا کیا دین کو تقویت دینے کے لیے، وہ کردار ادا کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد کھانے میں نمک کے برابر رہ جائے گی۔ سنو، تم میں سے جو آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امور کا والی بنے اور اسے کسی کو نفع یا نقصان دینے کی طاقت بھی ہو تو وہ انصاریوں کی اچھائیوں کو قبول کرے اور برائیوں سے درگزر کرے۔ اسے سلسلۃ صحیحہ نے روایت کیا ہے۔ جو انصار ہیں ان کی نیکیوں کو قبول کیا جائے، اپریشیٹ کیا جائے، اور جو برائیاں ہیں ان سے درگزر کیا جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہوں ان سے اگر کوئی تکلیف بھی مل جائے تو برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان پرفیکشن پر تو ہے ہی نہیں۔ کبھی کسی ایسے مخلص شخص سے جو دین کی خدمت کر رہا ہو کوئی تکلیف پہنچے تو درگزر کر دینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وصیت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث آتی۔ جو خونی رشتے ہیں ان کی قدر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا۔ اور آپ کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل نظر آتا ہے؟ آج کتنا کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے رشتہ داروں سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ موت کے وقت اللہ سے اچھے گمان کی بھی وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن پہلے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مرنے کے وقت مومن کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا اور کہا جتنا بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا۔ اتنا تیز بخار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے، اسی طرح آزمائش بھی کئی گنا بڑھا دی گئی ہے۔ اسے سلسلۃ صحیحہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی انبیاء کا اجر و ثواب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح سے انبیاء کی آزمائش بھی کئی گنا ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ اس مشن پر چلیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں، ان کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون اللہ کے اس دین کو آگے پہنچانے میں سچا ہے، کتنا سچا ہے اپنے کہنے میں، اپنے عمل کرنے میں۔ اس لیے اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب دین کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں جب سے ہم دین کی طرف آئے ہماری آزمائشوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی چیکنگز ہوتی ہیں، اللہ چیک کرتا ہے جان سے، مال سے، اولاد سے، اور پھر اس شخص کا
مستحکم ہونا، اس شخص کی استقامت کو پرکھا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کی توفیق سے جم جائے تو اللہ اس کو پھر مستقل جما دیتا ہے، مستقل اللہ پھر اس کو چلا دیتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مرض الوفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اسامہ بن زید کو جانتے ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پھر مجھ پر پھیر دیے۔ میں سمجھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ رویہ دیکھیں۔ زید بن حارثہ غلام تھے اور یہ ان کی اولاد تھے، ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ ان کے بارے میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسامہ کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ امارت کے لائق تھا۔ کون؟ زید بن حارثہ۔ وہ سب لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اب اس کے بعد یہ یعنی اس کا بیٹا اسامہ مجھے سب سے زیادہ لوگوں میں پیارا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت اسامہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے۔ پھر وفات کے قریب مسلسل وحی آنا شروع ہو گئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے قبل مسلسل وحی نازل فرمائی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور سب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ کا وصال ہوا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، جس دن آپ کی ڈیتھ ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی نازل ہوئی۔ کیوں؟ کمپلیشن آف دین مکمل ہو رہا تھا اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو جتنا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چل رہا تھا اس میں زیادہ سے زیادہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور امت کی رہنمائی کی جا رہی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں پردہ ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں جن کو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ وہی ختم ہو رہی ہے لیکن سچے خواب اب بھی رہنمائی کے لیے باقی ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے سچے خوابوں کو، اور اسی سے ہی مومنوں کی رہنمائی ہوگی کیونکہ اب وہی تو بند ہو چکی ہے۔ بیماری کے باوجود بھی سوالوں کے جواب دیتے جا رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے فرما رہے تھے تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو لیکن قیامت کا علم تو صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، اور ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس پر 100 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ زندہ رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنی لمبی زندگی کسی کو نہیں ملے گی کہ 100 سال سے اوپر کوئی جیے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے حتیٰ کہ میرے پاس سوال ختم ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو۔ ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ملے گا؟ بھٹکے ہوئے اونٹ مطلب کوئی مالک نہ ہو اس کا، کہیں سے بھٹکتے بھٹکتے آ گئے اور اپنے اونٹوں کے لیے کوئی پانی بھر کے رکھا ہو کسی نے اور وہ ان اونٹوں کو پلا دے تو کیا مجھے اجر ملے گا اس کا؟ حضرت سراقہ نے یہ سوال کیا، جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں اتنی طبیعت خراب ہے لیکن سوالوں کے جواب
دیتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لو. یہ سنت ہے کہ کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہو اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کو کوئی حاجت ہو، سوال پوچھنے کی حاجت ہو کہ جن کی رہنمائی آپ کر سکتے ہو، تو اپنی طبیعت کا بہانہ نہ بنائیں، اللہ کے لیے جواب دیں. کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ جو اس کی طبیعت ناساز ہے وہ اس میں سروائیو بھی کرے گا یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بیماری میں وہ مر جائے. تو جو نیکی کا موقع مل رہا ہے کسی کی رہنمائی کرنے کا اللہ کے احکامات کے حوالے سے، تو کر دینی چاہیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کی بھی کوشش کی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض الوفات میں لدود کیا. لدود کہتے ہیں منہ کے ایک طرف سے دوائی ڈالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے کہ مجھے لدود نہ کرو، مطلب مجھے دوائی نہیں پلاؤ، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے ہم نے زبردستی لدود کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی دوائی پلا دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں لدود کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم نے کہا مریض کو دوا پینے سے جو ناگواری ہوتی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی آپ کو دوا پینا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اسی لیے آپ نے ایسا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نظروں کے سامنے گھر کے ہر فرد کو لدود کیا جائے، یعنی اب وہ دوا سارے فیملی ممبرز کو پلائی جائے، البتہ عباس کو رہنے دیا جائے کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عباس اس وقت جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلائی گئی موجود نہیں تھے. اب یہ روایت بخاری میں آتی ہے. اب اس روایت کی تشریح میں ابن عربی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لدود اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن جب وہ آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آئیں، تو ان کے ذمے آپ کا کوئی حق نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے دوائی نہیں پلانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانا گیا، زبردستی کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سارے فیملی ممبرز یہ دوائی پئیں گے تاکہ کل قیامت کے دن ان کے ذمہ آپ کا کوئی حق نہ ہو اور انہیں دنیا میں ہی معافی مل جائے. یہ حکم آپ نے انتقاماً نہیں دیا تھا. اب اگر آپ اس حدیث کو بغیر تشریح کے پڑھیں تو شاید آپ سمجھ نہ سکیں کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف میں بھی صدقہ کرنے کی فکر تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مجھ سے فرمایا کہ وہ سونا خرچ کر دوں جو ہمارے پاس موجود تھا. افاقہ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ سونے کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا تھا، میں مصروف ہو گئی تھی. وہ 7 یا 9 دینار لے کر آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے پلٹنے اور فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جبکہ اس کے پاس یہ دینار موجود ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد یہ دینار صدقہ کر دیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مال اپنے پیچھے نہیں چھوڑا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان بلا شبہ اللہ عنقریب تمہیں ایک قمیص پہنائے گا. اگر منافقین اس قمیص کو اتروانا چاہیں تو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. اسے مسند احمد نے روایت کیا. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھی اللہ تعالیٰ خلافت عطا کریں گے، اور جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس خلافت کو حضرت عثمان سے چھیننا چاہیں گے، لیکن کہا نہیں دینا ان کو جب تک کہ تم مجھ سے آن نہ ملو. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کو پھر شہید کر دیا گیا تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ جمعرات کے دن کی مغرب کی نماز تھی. اس بارے میں بخاری کی روایت آتی ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے. شاگرد سامنے بیٹھے تھے، ان کے جو اپنے شاگرد تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کیا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جمعرات. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ وقت یاد آ گیا کہ جمعرات ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت پکڑ گیا تھا. وہ رو پڑے اور فرمانے لگے تم کیا جانو جمعرات کیا ہے، اس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی. جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن تک نماز پڑھانے آتے رہے اور آخری نماز مغرب کی پڑھائی اور اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی، پوری سورت کی تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ہم نے سنی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے تشریف نہ لا سکے. یہ پوری روایت بخاری میں آتی ہے. پھر حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذات کا دم کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کے لیے پھیر دیتی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. کتنی پیاری سنت ہے یہ. روزانہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، عمل تھا. سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورۃ اخلاص، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے، ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور جب بیمار پڑے تو بھی آپ کا یہ معمول تھا، اور جب نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ نے کیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر روزانہ عمل کرتے ہیں؟ روزانہ عمل کرنا ہے اس سنت پر. اور جب بیمار پڑے تو بھی، اور اگر بیماری ایسی ہو کہ خود نہ کر سکتے ہوں تو کسی اور کی مدد لیں. کبھی نہ چھوڑیں اس سنت کو. پورے جسم پر آپ یہ پھونک مار کے ایسے ہاتھ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پھیر لیں. جو میں نے آپ کو حضرت فاطمہ کے حوالے سے حدیث سنائی تھی کہ وہ اپنے والد سے ملنے گئی تھی. جب ایک اور روایت بھی آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں شدید تکلیف میں مبتلا تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بلا شبہ تمہارے باپ کے پاس وہ حاضر ہو گیا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کون حاضر ہو گیا تھا؟ ملک الموت. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہائے میرے ابا جان کتنی تکلیف میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بس آج ہی کا دن ہے، اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا منظور کر لیا. اے میرے ابا جان، آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا. اے ابا جان، میں جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر سناتی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا. اسے بخاری نے روایت کی. بہت زیادہ شدت غم میں تھی. تو یہ جو آخری جملہ جو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا، کیونکہ صحابہ کے لیے یہ بہت مشکل امر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنانا اور ان کو اس میں دفنانا. پھر آخری وقت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا شوق تھا. ایک روایت میں آتا ہے جو کہ مسند احمد کی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے
تو میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ کر یہ دعا کی، اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، تو ہی طیب اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ شفا کی دعائیں پڑھ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ موت کے وقت جنت کا تذکرہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر موت کی سختیاں اس بنا پر آسان ہو رہی ہیں کہ تم یعنی عائشہ جنت میں مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو۔ یہ حضرت عائشہ ہی روایت کر رہی ہیں اس حدیث کو، اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے۔ تو بڑی بے مثال محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ کہ جب جنت میں ان کی بیوی ہونے کا ان کو بتایا گیا تو موت کی سختیاں اس بنا پر آسان ہونے لگیں، گو کہ موت کی ساتھ سختیاں برحق ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بات تسلی بخش ہے کہ میں نے عائشہ کے ہاتھوں کی سفیدی جنت میں دیکھی ہے۔ یہ جنت میں حضرت عائشہ کے جانے کی بشارت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز فوت ہوئے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے یمن کے ایک عیسائی پادری نے کہا، اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو وہ آج کے دن فوت ہوں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جو پیر کا دن تھا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ اس حدیث سے یہ بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا، لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، آپ غور کر رہے ہیں کہ آخری وقت کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ کن سے مروی ہیں؟ حضرت عائشہ سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ وہ ایک ایک موقع کو یاد کر لیں اور امت تک پہنچا دیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھر جو باری باری جا رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر چلے جائیں تاکہ وہ آخری لمحات کو ازبر کر سکیں، تاکہ امت کو ان آخری لمحات کے بارے میں بتایا جا سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کا سر میرے پھیپڑے اور سینے سے لگا ہوا تھا۔ جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو ایسی خوشبو پھیلی کہ ایسی مہک کبھی نہ سونگھی گئی تھی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا، پھر عرصہ دراز گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی بھی رہی، وضو بھی کرتی رہی، مگر میرے ہاتھ سے کستوری جیسی خوشبو زائل نہیں ہوئی۔ اسے بہقی نے روایت کیا۔ صرف ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تھا تو آپ کے جسم کی جو خوشبو تھی وہ ہاتھوں پر لگ گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خوشبودار تھا، تو وہ خوشبو کتنے ٹائم تک رہی۔ کہتی ہے میں وضو کرتی رہی، میں کھاتی رہی، لیکن وہ خوشبو نہیں جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی جسے آپ لحد کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدوائی کا ارادہ کیا کہ اب قبر کھودی جائے، اور معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح اہل مکہ کی طرح صندوقی قبر بناتے ہیں اور ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کی طرح بغلی قبر بناتے ہیں، لحد بناتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں آدمیوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور دوسرے کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور دعا کی، اے اللہ اپنے پیغمبر کے لیے جو بہتر ہو اسی کو پسند فرما لے۔
چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور وہ انہی کو لے کر آ گیا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغلی قبر تیار کی گئی، لحد تیار کی گئی. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت مدینہ میں ایک شخص بغلی قبر بناتا تھا اور دوسرا صندوقی قبر. صندوقی قبر سمجھتے؟ بالکل سیدھی قبر، صندوق کی طرح. شک. لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے خیر طلب کرتے ہیں. باقاعدہ استخارہ کیا گیا تھا اور دونوں کے پاس ایک ایک آدمی کو بھیج دیا. جو نہ مل سکا اسے چھوڑ دیں گے. چنانچہ دونوں کے پاس ایک ایک آدمی بھیج دیا گیا. لحد بنانے والا شخص مل گیا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضرت علی، ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تھی. یہ روایت بخاری میں آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے. یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی. تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہے. پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تم غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبد المطلب کا چہرہ موت کے وقت کیسا ہو جاتا ہے. چچا تھے، اسی لیے بھتیجے کو اچھے سے دیکھ رہے تھے. لہٰذا یہ حضرت عباس کہتے ہیں لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہے تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا، پھر اس کو ہمارے متعلق وصیت فرما دیں گے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق کچھ پوچھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انکار کر دیتے ہیں پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے. لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں پوچھوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حضرت علی کی فہم و فراست تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کوئی فائنل ڈیسیشنز نہیں لیے گئے، اور آپ اس کو اللہ کی حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی مشیت بھی کہہ سکتے ہیں. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے ارشادات فرما رہے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ لوگوں کے نام بھی بترتیب بتا دیتے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا، پھر یہ اور پھر یہ اور پھر یہ. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. اللہ تعالیٰ نے امت پر چھوڑا کہ وہ اپنی فہم و فراست سے اپنے لیے امیر منتخب کرے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فہم و فراست کے ساتھ چنا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے نماز کی امامت کرائی، جماعت کرائی. پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے فہم و فراست سے آگے امیر منتخب کریں یا امت پر چھوڑیں. اس طریقے سے اگر ایک لسٹ بتا دی جاتی تو حضرت علی کا کہنا بالکل درست تھا کہ اگر ہمارے لیے خلافت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے. تو جب امت کو اس طرح کی فہم و فراست سے کسی بھی لیڈر کو چننے کے لیے یا امیر کو چننے کے لیے موقع دیا جاتا ہے تو امید ہے کہ لوگ بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں. تو اس روایت سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی کی فہم و فراست کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اس طرح کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھی. اور اس میں اللہ کی مشیت اور حکمت کا بھی پہلو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس امت پر یہ فیصلہ چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی یہ امت کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہے. میں جب یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی کبھی اس بات پر ہم نے غور نہیں کیا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس امت کے نبی کو امت سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس امت کے نبی کو امت سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور اسے امت کے لیے جا کر انتظام کرنے والا اور گواہی دینے والا بنا دیتے ہیں. اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو انہیں ان کے نبی کی زندگی میں عذاب دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں. ہم قرآن پاک میں کئی جگہوں پر پڑھ چکے ہیں مختلف قوموں کی تباہ کاریوں کے بارے میں. تو انہیں ان کی نبی کی زندگی میں عذاب دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں جبکہ نبی ان کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امت کو ہلاک کر کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کی تکذیب اور نافرمانی کی. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہے, رحمت کی خبر ہے کیونکہ امت باقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس امت پر رحمت ہے. تو یہ بہت سارے واقعات جو آپ کے سامنے میں نے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جڑے تھے. جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی تو احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خلافت ابو بکر کو دینے کے اشارے ملتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کے رونے کے سبب ان کی آواز سن نہیں سکیں گے کیونکہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ طبیعتاً نرم تھے. کہا اگر یہ آپ کی جگہ نماز پڑھانے جائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے, لوگ اس رونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن نہ سکیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. حالانکہ حضرت عائشہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر کو یہ کام دے دیں, لیکن کہا نہیں ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے رونے کے سبب لوگ ان کی آواز سن نہ سکیں گے, لہٰذا عمر کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں. چنانچہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چپ رہو, تم صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی. مطلب ڈانٹ مل گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت حفصہ کو بھیجا کہ شاید حضرت حفصہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیں. پھر ان کے متعلق وصیت لکھنے کا ارادہ کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے مرض میں فرمایا اپنے والد اور بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا کہے گا, کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا کہ میں زیادہ مستحق ہوں, اور اللہ اور ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس حدیث میں بھی اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنیں گے. ایک عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک چیز کا سوال کیا اس نے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ دوبارہ آنا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جانا. اسے مسلم نے روایت کیا. اس میں بھی اشارہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ خلافت ابو بکر کو ملنی چاہیے. پھر ایک اور حدیث جو مسلم کی ہے, ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر کو. پھر عائشہ سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کس کو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر کے بعد کس کو بناتے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو ان احادیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ خلافت ابو بکر صدیق کو ہی ملنی چاہیے. اور الحمدللہ امت سے اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کروایا اور یہ بہت بابرکت ثابت ہوئے امت کے لیے. حضرت ابو بکر کے مناقب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ واحد شخصیت ہیں جن کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھلا رکھا گیا, کیونکہ گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے, تو سارے دروازے بند کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ابو بکر کے. تو ان کے مناقب میں اور بہت ساری احادیث ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ سبق مکمل ہوا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.